میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے رمضان کے احکام کے متعلق 3 باتیں عرض کی تھی۔ آج ان میں سے چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اس کو جو ہے ذکر کریں گے۔ تو چوتھی نمبر میں یہ ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے بندہ روزہ رکھ کر وہ توڑ سکتا ہے، یعنی کن وجوہات کی وجہ سے روزہ رکھ کر توڑ دینا جائز ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے مرض ہے، مرض جس میں روزہ نہ توڑنے کی صورت میں، جس میں روزہ نہ توڑنے کی صورت میں موت یا بیماری بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے کا غالب گمان ہو تو پھر روزہ نہ رکھے جائز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان دیندار ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے یا اپنی ذاتی تجربہ کی وجہ سے بندے کو یہ غالب گمان ہو کہ میں دیر سے اچھا ہو جاؤں گا اگر روزہ رکھ لیا، یا بیماری بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اسی طرح دمے کا مریض ہے، حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، تو ان کو بھی اگر اپنے اوپر ڈر ہو، حاملہ کو یعنی ڈر ہو اپنے اوپر، دودھ پلانے والی کو ڈر ہو کہ روزہ رکھ لیا تو بچے کے لیے دودھ نہیں ہوگا، تو ان سب وجوہات کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ نمبر 2، شدید بھوک ہے، شدید پیاس لگ گئی روزے کی حالت میں، جس میں روزہ نہ توڑنے کی صورت میں یا تو موت آنے کا گمان ہے یا عقل میں فطور آنے کا غالب گمان ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ یہ روزہ کن وجوہات سے توڑنا جائز ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھو۔ اول تو چھٹی لینے کی کوشش کرے، اگر چھٹی نہ ملتی اور کام کی بغیر گزارا نہیں ہوتا تو روزہ رکھ لے۔ جب روزے میں حالت مخدوش ہو جائے تو پھر جو ہے روزہ توڑ دے۔ یہ ایک بات ہوگی کن وجوہات کی وجہ سے روزہ رکھ کر توڑ دینا جائز ہے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں 5ویں نمبر پر کہ کن لوگوں کے لیے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا واجب ہے۔ گویا انہوں نے روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ روزہ داروں کی طرح مشابہت اختیار کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے مسافر ہے کہ مسافر پر جو دن میں مقیم ہو جائے، کہیں سے آ رہا تھا 12-1 بجے گھر پہنچ گیا تو روزہ تو نہیں رکھا تھا، لیکن اب یہ لوگوں کے سامنے کھائے گا پیے گا نہیں، بلکہ روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرے گا۔ نمبر 2، حیض اور نفاس والی عورت جو دن میں پاک ہو جائے، دن 12 بجے 1 بجے پاکی حاصل ہو گئی تو اب یہ کھائے گی پیے گی نہیں، روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گی۔ نمبر 3، مجنون پر جسے دن میں افاقہ ہو جائے، مجنون تھا دن کو ٹھیک ہو گیا، افاقہ آ گیا۔ نمبر 4، بچے پر جو دن میں بالغ ہو جائے، اسی طرح کافر پر جو دن میں اسلام لے آئے، اسی طرح مریض پر جو دن میں تندرست ہو جائے، اور اسی طرح جبر و اکراہ کی وجہ سے روزہ توڑنے والے پر، کسی نے اس پر جبر کیا تھا، اس نے روزہ توڑا تھا تو باقی دن پھر لوگوں کے سامنے کھائے گا پیے گا نہیں، جبکہ دن میں جبر و اکراہ ختم بھی ہو گئی ہو تو پھر باقی دن میں روزہ داروں کی مشابہت ضروری ہے۔ تو یہاں ایک اصول یاد رکھے، جو شخص دن کے آخری حصے میں ایسی حالت میں ہو جائے کہ اگر وہ اس حالت میں دن کے ابتدائی حصے صبح صادق سے پہلے میں ہوتا تو اس پر روزہ لازم ہوتا، تو ایسے شخص پر روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا، کھانے پینے
جماع سے روکنا واجب ہے۔ اسی طرح اس شخص پر بھی روزہ داروں کی مشابہت واجب ہے جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دے۔ اسی طرح غلطی سے روزہ توڑنے والوں پر بھی روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا واجب ہے۔ اسی طرح رمضان ہونے یا نہ ہونے میں شک کی وجہ سے یوم شک میں روزہ توڑ دے، پھر ظاہر ہو کہ یہ رمضان کا دن ہے تو باقی دن میں روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا واجب ہے۔ یہاں ایک اور اصول بھی یاد رکھیں، ہر وہ شخص جس پر روزہ سبب وجوب یعنی رمضان اور اہلیت یعنی مسلمان عاقل بالغ تندرست مقیم حیض اور نفاس سے پاک ہونا، تو ہر وہ شخص جس پر روزہ سبب وجوب اور اہلیت کے پائے جانے کی وجہ سے واجب ہو پھر روزے کو پورا کرنا ممکن نہ ہو تو ایسے شخص پر بھی روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا یعنی کھانے پینے جماع سے روکنا واجب ہے۔ یہ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات جو ہے وہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کا جو ہے ابتدا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کھانے سے، نمبر 2 پینے سے، نمبر 3 ازدواجی تعلق صحبت سے۔ ان 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ ان میں کفارہ کب واجب ہوتا ہے اور قضا کب واجب ہوتا ہے، یعنی کون سی صورتیں ہیں جس میں قضا اور کفارہ دونوں آتا ہے، اور کھانے پینے جماع میں کون سی صورت ہے جس میں صرف کفارہ واجب ہوتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے کفارہ کی بات کرتے ہیں کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے روزے کے فرض ہونے کے لیے مخصوص فرمایا ہے اور اس کو خصوصی فضیلت اور اہمیت عطا کی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس ماہ میں بلا عذر اور قصدن روزہ توڑنے کو کفارہ واجب ہونے کا باعث قرار دیا۔ ہر چند کے جس واقعے میں آپ علیہ السلام نے کفارہ کے ادائیگی کا حکم فرمایا ہے، اس میں شوہر نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی تھی، لیکن چونکہ روزے کے فاسد ہونے میں جماع اور خورد و نوش دونوں کو برابر کا درجہ داخل ہے، اس لیے حناف کے نزدیک روزے کے درمیان قصدن کھانے پینے سے بھی کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب کفارہ کب واجب ہوگا کب نہیں، اس سلسلے میں اب ہم بعض جزیات اور تفصیلات کا ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں، تو اس کو جو ہے سنیں۔ سب سے پہلے بلا عذر اور بلا جبر و اکراہ عمدن روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی کو جبرن کھلا دیا یا کسی عورت کو مجبور کر کے ہم بستری کر لی جائے تو کفارہ واجب نہیں ہوگا پھر۔ اسی طرح ہم بستری جو ہے وہ فطری راستے سے کی جائے یا غیر فطری راستے سے انزال ہو یا نہ ہو، کفارہ بہرحال واجب ہوگا۔ اگر معمولی مقدار میں بھی کوئی چیز کھا پی لے اور کھائی جانے والی شے غذا یا دوا کا کام کرتی ہو تو اس سے روزہ توڑنے کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اسی طرح بیڑی، سگریٹ، نسوار پینے سے بھی روزہ فاسد اور کفارہ واجب ہوگا۔ اسی طرح ایسی مٹی جس کو از راہ علاج یا یوں ہی لوگ کھایا کرتے ہوں تو اس کا کھانا بھی موجب کفارہ ہے۔ نمک کی تھوڑی مقدار بھی کھانا کفارہ واجب ہونے کا باعث ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسی چیز کو مفسد صوم یعنی مفسد روزہ سمجھ لیا جس سے حقیقت میں روزہ نہیں ٹوٹتا اور پھر یہ سمجھتی ہوئے کہ روزہ تو ٹوٹ ہی چکا ہے کھانا پینا شروع کر دیا، تو اس صورت میں قضا تو واجب ہوگی ہی۔ کفارہ واجب ہونے کے سلسلے میں 3 صورتیں ہیں۔ اول یہ ہے کہ اگر وہ شخص جاہل تھا اور کسی مفتی سے پوچھے بغیر بطور خود ہی روزہ ٹوٹنے کا فیصلہ کر کے کھانا پینا شروع کر دیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ دوسری صورت، اگر اس کو کسی مفتی نے روزہ کی ٹوٹ جانے کا فتویٰ دیا اور اس کا فتویٰ کسی ایسے حدیث سے مؤید ہو جس کا ظاہری مفہوم مراد نہیں، جیسے آپ علیہ السلام کا ارشاد کہ پچنے لگانے والے اور لگوانے والے کا روزہ جاتا رہا، تو ایسی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے اگر مفتی نے روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دے دیا حالانکہ کوئی ایسی نص کوئی ایسی دلیل موجود نہیں تھی جس سے اس حکم کا شبہ یعنی شک پیدا ہو،
سمجھ آ رہی ہے؟ علامہ کسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی صورت میں بھی کفارہ واجب قرار دیا ہے، اور قاضی خان نے اس صورت میں کفارہ واجب قرار نہیں دیا۔ تو زیادہ صحیح یہی ہے، کیونکہ ناواقف لوگوں کے حق میں مفتی کا فتویٰ ہی نص کے درجے میں ہے۔ اگلی جز یہ ہے کہ اگر عامی شخص نے کوئی ایسی حدیث سنی جس کی روح سے بظاہر روزہ ٹوٹنے کا حکم تھا، اور وہ عامی آدمی اس حدیث کے اصل منشا سے واقف نہیں تھا، چنانچہ اس نے یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے کھانا پینا شروع کر دیا تو اس صورت میں بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی انسان کی غیبت کی اور سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ الٹیا قے ہو گئی یا احتلام ہو گیا اور سمجھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور کھانا پینے شروع کر دیا تو اس سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر قصداً روزہ توڑنے کے بعد اسی دن قدرتی طور پر اتنا بیمار ہو گیا کہ روزہ توڑنا اس کے لیے جائز ہو جاتا، یا اسی دن سفر کر لیا، یا عورت کو حیض اور نفاس آنا شروع ہو گیا، تو ان صورتوں میں کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو قصداً بیمار یا زخمی کر لے تو پھر کفارہ ساقط نہیں ہوگا، کفارہ بہرحال اس کے اوپر ہوگا۔ اب کفارات کیا ہیں؟ روزے کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ ان 2 ماہ کے درمیان ایام تشریق وہ نہیں آنی چاہیے۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، دن اور رات کھلائے، یا رات اور سحر میں کھلا دے، سحری میں، یا 2 دن کا یا دونوں دن رات کا کھانا کھلائے۔ یہ تمام ہی صورتیں کافی ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ پہلے وقت جن فقراء کو کھلایا ہو دوسرے وقت انہی کو کھلایا جائے۔ اگر ایک ہی محتاج کو 60 دن کھلا دیا تو اس میں بھی مضائقہ نہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگر بجائے کھانا کھلانے کے ہر محتاج کو صدقۃ الفطر کی مقدار گیہوں یا اس کی قیمت ادا کر دے تو کھانا کھلانے کی صورت میں ضروری، اچھا تو وہ بھی صحیح ہے، صدقۃ الفطر۔ اب اگلی بات یہ کہ کھانا کھلانے کی صورت میں ضروری ہے کہ ان کو آسودہ ہو کر کھانے کی اجازت دی جائے، نہ کہ تنگی وغیرہ کے ساتھ۔ تو یہ تو وہ باتیں جن میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اب اگلی جو ہے وہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہو جاتی ہے، کفارہ نہیں۔ اگر روزہ دار کو جبراً کھلا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح یہ وہ صورتیں ہیں جن میں صرف قضا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کا ارادہ نہ تھا اور روزہ ہونا بھی یاد تھا، مگر غیر ارادی طور پر پینے یا کھانے کی چیز حلق سے نیچے آ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، تو اس سے صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اگر ایسی چیز کو گھونٹ گیا جو عام طور پر نہ غذا کے لیے استعمال کی جاتی ہو نہ دوا کے لیے، جیسے پتھر، مٹی، کنکری، روئی، کاغذ وغیرہ، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اپنا تھوک باہر نکال کر چاٹ جائے یا کسی عام شخص کا تھوک چاٹ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ صرف قضا واجب ہوگی۔ ہاں، اگر محبت اور الفت کے باعث اس تھوک چاٹ جائے، اس کا تھوک چاٹ جائے، جیسے بیوی شوہر یا شوہر بیوی کا، تو کفارہ بھی پھر واجب ہوگا۔ جمائی یا کسی اور وجہ سے منہ کھولا اور منہ میں پانی یا اولا گر گیا اور حلق میں داخل ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، البتہ اس کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا۔ سحری کا لقمہ منہ میں تھا کہ صبح ہو گئی اور اس کو نکالے بغیر نگل گیا تو قضا واجب ہوگی۔ اگر نکال کر دوبارہ منہ میں رکھ کر نگل جائے تو پھر تو کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اسی طرح آنسو کے 1-2 قطرے منہ میں داخل ہو گئے تو روزہ نہ ٹوٹے گا، لیکن اگر کثیر مقدار میں ہو کہ اس کی نمکینیت کا احساس ہونے لگے، نمکین ہونے کا، اور پھر ان کو نگل جائے یا چہرے کا پسینہ اس قدر منہ میں چلا جائے اور اس سے نگل لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالی تو گو اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، پھر بھی روزہ صحیح تر قول کے مطابق حنفیہ کے نزدیک فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کان یا ناک میں دوا ڈالی، یہ جو آنکھ والی صورت بتائی نے، اس میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، یہ بھی بیچ میں ایک بات بس ویسے ذکر ہو گئی۔
ہم وہ صورت ذکر کر رہے ہیں جس میں صرف جو ہے بعض آ جائے گی بعض صورتیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں جس سے بالکل ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کان یا ناک میں دوائی ڈالی جائے یا حقنہ لیا جائے، یعنی پیچھے کے راستے سے دوا چڑھائی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں۔ ہاں، اگر کان میں پانی ڈالے تو روزہ نہ ٹوٹے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طرح مرد اپنے پیشاب کے مقام میں پانی یا تیل ڈالے تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ عورت شرمگاہ میں دوا وغیرہ کے قطرات ڈالے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر مرد عورت اپنی سرین یا عورت آگے کی جانب پانی یا تیل یا دوا میں تر انگلی یا پائپ ڈالے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر خشک انگلی یا کوئی اور شے ہو تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر عورت کا بوسہ لیا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب عورت مرد کا بوسہ لے اور عورت تری محسوس کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح اگر عورت سے مساس کیا، چمٹایا، گلے لگایا اور انزال ہو گیا تب بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح اگر عورت نے مرد سے مساس کیا اور مرد کو انزال ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جلق سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، خود جلق کر یا بیوی سے کرائے، یعنی مٹھ مارنا۔ اسی طرح عورت سوئی ہوئی تھی اور اس سے صحبت کر لی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو مرد کے ساتھ عورت کا بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو مرد کے اوپر تو کفارہ بھی آئے گا اور عورت کے اوپر باہر کے صرف وہ ہوگا، کیا نام ہے، قضا ہوگی۔ تو یہ وہ صورتیں تھی جن میں قضا اور کفارہ کے مسائل بیان ہو گئے۔ اب اگلی صورتوں میں پھر جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی مکروہات، پھر وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔